ایک بادشاہ کی بیوی بہت ہی خوبصورت تھی اور بادشاہ اسے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی کی پیدائش کے بعد بادشاہ کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کے انتقال کی خبر بادشاہ پر بجلی بن کر گری اور پھر وہ ہر وقت افسر دو رہنے لگا۔ بیوی کے وفات کے بعد وہ زیادہ تر شراب کے نشے میں ڈوبا رہتا اور باقی وقت خوبصورت کنیزوں کے صحبت میں گزار دیتا۔ وہ شراب کے نشے میں اتنا غرق ہو گیا کہ اسے اپنی بیٹی کی خبر تک نہ رہی، جو کہ اب تک محل کے ملازموں کے ہاتھوں پر پرورش پا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور بادشاہ کی بیٹی 16 سال کی ایک خوبصورت دوشیزہ بن گئی۔ بادشاہ کی بیٹی بالکل اپنی ماں جیسی تھی۔ ایک دن بادشاہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ چونک گیا اور کافی دیر تک اپنی بیٹی کو دیکھتا رہا، جو جوان ہو کر بالکل اپنی ماں کی ہم شکل نکلی تھی۔ بادشاہ چونکہ شراب کے نشے میں ڈوب کر اچھے برے کی پہچان بھول چکا تھا، اس لیے اس کا دل اپنی بیٹی پر آ گیا۔ اس نے سوچا اب جو بھی ہو اس سے شادی ضرور کروں گا، لیکن کیسی یہ بات اس کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ ایسا کام کر کے اپنے رایا کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وہ عورتوں کے ساتھ گناہ کرنے کے عادت کے ہاتھوں فتوے لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا وہ کسی عالم کو سونے چاندی دے کر مجبور تھا۔ آخرکار اس نے علماء کرام سے اپنے حق میں لالچ دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لے گا اور پھر اپنی بیٹی سے شادی رچا لے گا، اور اس طرح گناہ بھی فتوی دینے والے کے سر چڑھ جائے گا۔ بادشاہ نے ایک عالم جن کو بلوا کر کہا کہ میں اپنی فتوے لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ وہ کسی عالم کو سونے چاندی کا لالچ دے کر اپنی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ اپنے حق میں فیصلہ کروا لے گا اور پھر اپنی بیٹی سے شادی رچا لے گا، اور اس طرح گناہ بھی فتوی دینے والے کے سر چڑھ جائے گا۔ بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ عالم نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، یہ بہت بڑا گناہ۔ بادشاہ نے ایک عالم جن کو بنائے، بادشاہ نے اس کو ہر طرح کا لالچ دیا، لیکن عالم جن نے بادشاہ کے حق میں فتویٰ دینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر اسے قتل کروا دیا، پھر دوسرے عالم سے کہا کہ اس کے حق میں فیصلہ دے، لیکن اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اسے بھی قتل کروا دیا اور اسی طرح پھر تیسرے عالم دین کو بھی قتل کروا دیا۔ آخرکار بادشاہ نے چوتھے عالم دین کو بلوا کر فتویٰ مانگا اور پوچھنے لگا کہ کیا میری بیٹی مجھ پر حلال ہو سکتی ہے، میری بھی بن سکتی ہے؟ عالم دین نے کہا ہاں بن سکتی ہے، اس میں کوئی وہ ذائقہ نہیں ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ عالم دین نے بادشاہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ ارے بادشاہ، اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر چاہے جو مرضی کرو، جب تم نے بے حیا بن کر سوچ ہی لیا ہے تو تم پر سب کچھ جائز ہے، کیونکہ تم بے حیا بن چکے ہو۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ رونے لگ گیا اور اپنے گناہ کی معافی مانگنے لگا۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے ولی حق بات کہنے سے نہیں ڈرتے، چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔